السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، ہم لوگ دو حصے میں اپنے پیر و مرشد سرکار وارث عالم پناہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حیاتی زندگی کے بارے میں کچھ جانے اور کچھ ہم لوگوں کو معلومات حاصل ہوئی، اور پھر اسی طرح میں کچھ اور معلومات میں سرکار حاجی حافظ قاری سید الحکیم سرکار وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لے کر کے آیا ہوں، اور میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ساری دنیا تک میرے پیر و مرشد کا پیغام پہنچے۔ میں شروع کرتا ہوں۔ آپ کا بچپن، آپ کا کھیل کی صورت میں یہ معاملہ تھا کہ دادی صاحبہ کے صندوق سے اشرفی روپیہ جو مل جاتا اسے نکال لاتے اور لقئی یعنی حلوائی کو دے کر کہتے کہ اس کا ایک ہم کو بتاشا بنا دو۔ حلوائی کو کہتے کہ ہم کو اس کا ایک بتاشا بنا دو، اور وہ بتاشا میں بتا دوں کہ بڑا بتاشا بڑا ہوتا تھا، اس لیے وہ چھوٹا نہیں ہوتا تھا۔ ایک بتاشا یعنی کہ وہ بڑا بتاشا، ایک بتاشا بنا دو، وہ سینی کے برابر بتاشا بنا دیتا تھا۔ اب ایک جو ہے کہ سینی کتنا بڑا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، تو ایک سینی کے برابر بتاشا بنا دیتا تھا۔ آپ اس کو توڑ کر بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور جب یہ خبر دادی صاحبہ کو ہوتی تو بجائے خفا ہونے کے خوش ہوتی تھی، بجائے ناراض غصہ ہونے کے خوش ہوتی تھی۔ آپ اکثر گھر سے غائب ہو جاتے تھے، تو گھر والوں کو فکر ہوتی تھی، پھر خود ہی واپس آ جاتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے میرے سرکار وارث عالم پناہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ اکثر گھر سے غائب ہو جاتے تھے تو گھر والوں کو فکر ہوتی تھی، پھر خود ہی واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر دادی صاحبہ نے آپ کو کوٹھری میں بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد آپ بند کوٹھری سے غائب ہو گئے۔ جب تلاش کیے گئے تو آپ ایک باغ میں کھیلتے ہوئے ملے۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار وارث عالم پناہ کوئی عام بچہ نہیں تھے، آپ ماں کے شکم سے ہی ولی تھے، اور اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندوں میں سے ایک مرتبہ والے ایک اللہ کے نیک تھے، جو سرکار وارث عالم پناہ پیدا ہوتے ہیں تو کرامت لے کے پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے میرے سرکار وارث عالم پناہ، آپ سنیے۔ تو کچھ دیر بعد آپ بند کوٹھری سے غائب ہو گئے۔ جب تلاش کیے گئے تو آپ ایک باغ میں کھیلتے ہوئے ملے۔ آپ اکثر گھر سے روپیہ اشرفی لے کر غریب مسکین کو دے دیتے تھے۔ یہ کسی عام انسان کی پہل نہیں ہے، یہ ایک اللہ کا ولی ہی ہوتا ہے جو بچپن سے کرامات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچپن کا یہ میرے سرکار وارث عالم پناہ کا عالم ہے۔ مسکین کو دے دیتے تھے، اور محتاجوں کو اپنے پہنے ہوئے کپڑے کو بھی تقسیم کر دیتے تھے، اور خاص کر یہ کہ بچوں کو پاس بٹھا کر کھیل کے بہانے دنیا کی حقارت اور خدا کی محبت کی ہدایت فرماتے تھے۔ بچپنے کی یہ عالم ہے، کھیل کے بجائے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر دنیا کی حقارت، کیونکہ یہ بتاتے تھے کہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے، اور خدا کی محبت کی ہدایت فرماتے تھے کہ اللہ اور رسول کی محبت اپنے دل میں بسا لو۔ اور رسم بیعت، میرے سرکار وارث عالم پناہ جب آپ کی عمر شریف تقریباً 7 سال کی ہوئی تو آپ کی دادی صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ ایسی صورت میں حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے حقیقی بہنوئی تھے، آپ کو اپنے ساتھ دیوا شریف سے لکھنؤ لے آئے اور آپ کی تعلیم جاری رکھی۔ اس کے علاوہ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگان دین کی سنت کی حیثیت سے آپ کو سلسلہ قادریہ چشتیہ میں داخل کر لیا، یعنی مرید کیا۔ ان دنوں آپ کا معاملہ یہ تھا کہ اکثر دنیا کے ہنگاموں سے بھاگ کر بستی کے باہر ویرانوں میں جا کر تمام رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ ان دنوں دنیا کے
ملوثوں سے، دنیا کے ہنگاموں سے بچ کر آپ ویرانوں میں جا کر، جنگلوں میں جا کر تنہائی اختیار کرتے تھے اور خدا کی راتوں رات عبادت کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، دستار خلافت۔ اسی طرح جب آپ کی عمر 13 یا 14 سال کی ہوئی تو جناب سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بظاہر آپ کے پیر طریقت تھے، اس دنیا سے فانی عالم بقا میں بتاریخ 14 صفر 1253 ہجری دین شنبہ کو رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد تیسرے روز فاتحہ خوانی ہوئی۔ اس فاتحہ خوانی کے رسم دستار بندی کا معاملہ پیش ہوا، چنانچہ منا جان نے، جو خادم علی شاہ کے یہاں لنگر خانے کے منتظمین تھے، تو میں بیان کر رہا تھا، بتا رہا تھا، چنانچہ منا جان نے، جو خادم علی شاہ کے یہاں لنگر خانے میں کے منتظمین تھے، چاندی کی سینی میں دستار رکھ کر محفل میں پیش کیا کہ یہاں بزرگان دین تشریف فرما تھے، اور عرض کیا کہ حضرت کا جو جانشین خاص اور جو اس کا حقدار ہو اسے یہ امانت سونپ دی جائے تاکہ اسی کی پیروی سب پر لازم آئے۔ غرض کی بزرگوں کے اتفاق رائے سے آپ کو تجویز فرمایا اور سید شہادت علی نیواس غوث گوالیاری نے اس دستار کو آپ یعنی وارث پاک کے سر مبارک پر باندھ دی۔ یہ آپ کے بہنوئی کے وصال کے بعد سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بظاہر آپ کے پیر طریقت بھی تھے اور اس دنیا فانی میں سے عالم بقا میں بتاریخ 14 صفر 1253 ہجری دین شنبہ کو رحلت فرمائی۔ ان کے وصال کے بعد آپ کی جگہ سرکار وارث عالم پناہ کی رسم بیعت آپ دی گئی اور سرکار وارث عالم پناہ کی دستار خلافت باندھ دی گئی، اور بے نیازی رسم دستار بندی کے بعد جب خانقاہ میں قوالیہ ہونے لگی تو آپ محفل سے اٹھ کر باہر چلے آئے، اور جو نظر وغیرہ میں روپیہ پیسہ ملا تھا وہ باہر آ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد ایک ہمجولی نے کباب کھانے کی آپ سے فرمائش کی تو آپ نے کبابچے سے کباب لے کر دے دیا، اور پیسوں کے عوض سر سے دستار پگڑی اتار کر کبابچے کو دے دیا، اور یوں چلتے بنے گویا جیسے دونوں بوجھ سر سے اتر گئے ہوں۔ دراصل آپ منزل عشق طے فرما رہے تھے، اس لیے آپ رسی شان و شوکت کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ فرماتے تھے پگڑی وگڑی جھگڑا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اسی کے ساتھ آپ نے دیوا شریف میں اپنے گھر کا سارا سامان غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا اور باپ دادا کی جائیداد سب بانٹ دی، اور مالکانہ حقوق کے سارے کاغذات تالاب میں ڈبو کر دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا کر کے آپ پھر لکھنؤ تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں میرے سرکار وارث عالم پناہ کے بارے میں آپ کو اچھی لگے گی، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بہت سارے لوگوں کے پاس پہنچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پیر مرشد سرکار وارث عالم پناہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں آپ کو خیر و عافیت ہو، آپ کے گھر میں روزی برکت ہو، آپ کو صبر جمیل ہو، اور آپ پنجتن پاک علیہ الصلاۃ و تسلیم سے خوب صدق دل سے محبت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث۔